بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرندوں کی پڑھی جانے والی تسبیح۔ پرندے جو تسبیح پڑھتے ہیں، آج میں آپ کے لیے اسی تسبیح کا وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، انہیں رزق کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، انہیں کھانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں نہ ہی ان کا کوئی فاقہ ہوتا ہے، نہ وہ بھوک سے مرتے ہیں، اور وہ صرف ایک تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ اب انسان ہے، کماتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر پھر بھی فاقوں کی وجہ سے بہت انسانوں کی موت ہو جایا کرتی ہے۔ پرندہ کبھی فاقے کی وجہ سے نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ بس وہ ایک تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ پرندہ اپنی زبان میں ہمہ وقت ایک تسبیح پڑھتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کریم اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ پرندہ صبح اٹھتا ہے، اسے نہیں پتہ مجھے کھانے کے لیے کدھر ملے گا، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، مگر نہیں، صرف وہ اٹھتے ہی اللہ کی ایک تسبیح بیان کرتا ہے اور اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، اور اللہ کریم کہیں نہ کہیں اس کے کھانے کا انتظام کر دیا کرتا ہے۔ ویسے ہی اسے نہیں پتہ میں اب دوپہر کا وقت ہے کیا کھاؤں گا، یا رات کا وقت ہے کیا کھا کر اپنے گھر لوٹوں گا، اپنے گھونسلے میں کیا لے کر جاؤں گا، یا اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا، اسے کچھ نہیں پتہ، مگر وہ صرف ایک تسبیح پڑھتا ہے۔ اس کے خود بھی کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر کے جایا کرتا ہے۔ یعنی بس ایک تسبیح ہے پرندوں کی، جو پرندے پڑھتے ہیں، اور جس کی بنیاد پر اللہ کریم ان کو رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ مگر ہاں، یہ یاد رکھنا، انسان میں اور پرندوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پرندہ جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کی کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، وہ معصوم ہے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتی ہے کہ اس کے رزق کا انتظام ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پاک ہے، اور اس نے نہ تو کسی کا دل دکھایا ہے اور نہ ہی کسی کا حق مارا ہے۔ اور پرندے میں انسان میں بہت بڑا فرق ہے کہ پرندہ معصوم ہے اور انسان معصوم نہیں۔ پرندے نے نہ کسی کا دل دکھایا ہے، نہ کسی کا دل توڑا ہے، مگر انسان ہے کہ اس سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، اس سے اس کے گھر والے پریشان ہیں، اور وہ جو ہے طرح طرح کے الزام اس کے سر پہ عائد ہیں، طرح طرح کے الزام اس پر لگے ہوئے ہیں مثلا۔ تو اب جو ہے پرندے کی تسبیح میں اور انسان کی تسبیح میں یہ فرق ہو جاتا ہے۔ پرندے کی زبان پاک ہے، وہ پڑھتا ہے تو اسے مل جاتا ہے، اور انسان جب پڑھتا ہے تو وہ نہیں مل پاتا اسے، جس کے لیے وہ کر رہا ہے۔ مگر ہم جو آپ کو پرندوں کی تسبیح بتائیں گے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تسبیح اور بتائیں گے۔ پرندوں کی تسبیح میں آپ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح اور شامل کر لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ رہے گی کہ پرندے تو معصوم ہیں، وہ تو صرف ایک تسبیح پڑھتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے، اور انسان معصوم ہے نہیں، اسی لیے اسے اللہ سے معافی طلبی کرنے کے لیے پہلے ایک تسبیح کا پڑھنا ضروری ہے۔ جب وہ پہلے ایک تسبیح پڑھ لے گا تو اس کے بعد میں پھر جب وہ پرندوں کی تسبیح پڑھے گا تو پھر اس کی دعائیں خالی نہیں جائیں گی۔ آج جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی دعائیں کر لیں، بڑے عمل کر لیے، بہت وظیفے کر لیے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج میں ان کے لیے بہت خاص دعا، بہت خاص وظیفہ، بہت خاص عمل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس عمل کو کرنا، جب اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر پرندوں کو بھوکا نہیں رکھتا ہے تو بھائی ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، 18,000 مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، تو مجھے اور آپ کو کیوں بھوکا رکھے گا وہ؟ مگر شرط بس یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس لو کے ساتھ مانگیں جو پرندے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے اس دل جوئی کے ساتھ مانگیں جس دل جوئی کے ساتھ فرشتے یعنی پرندے مانگتے ہیں۔ ان کا اللہ کی ذات پر یوں بھروسہ ہوتا ہے، انہیں نہیں پتہ ہے ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، ہمارے کھانے کا انتظام کون کرے گا، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ انتظام کر دیا کرتا ہے۔ ویسے ہی آپ اللہ کی ذات پر توقع، بھروسہ کریں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کی برکت سے میرا انتظام ہوگا، میں جس مقصد کے لیے کر رہا ہوں وہ پورا ہوگا، بس آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ہو جائے گا۔ کبھی انسان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کبھی وقت لگ جاتا ہے، ایسا تو ہوتا ہے۔ ہر وقت میں ہر دعا قبول ہو جائے یہ ناممکن ہے، ہر وقت میں ہر دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے کچھ انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ جو میں تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس تسبیح کو اس طریقے سے پڑھنا جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو یقیناً آپ دیکھنا بہت جلد آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں ہوں گی، آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی، جیسے سیلاب آنے پر پانی گھر میں آتا ہے نا،
اس عمل کے مکمل ہونے پر ویسے آپ کے گھر میں دولت دوڑی چلی آئے گی، رزق دوڑا چلا آئے گا، ایک دم دولت کا یوں مانے سیلاب آ جائے گا، گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ مجھے اتنا ملے گا جتنا کہ آپ کو ملنے والا ہے۔ بس کرنا کیا ہے، آپ یہ تسبیح پڑھیں، میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے نورانی وظائف 1M آپ کا اپنا چینل ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس پر روزانہ قرآنی، روحانی، اسلامک وظائف اپلوڈ کرتے ہیں، جسے آپ سنتے ہیں، بہت پیار دیتے ہیں ہمیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے یہ جو عمل کرنا ہے صبح کے وقت میں کرنا ہے۔ صبح کے وقت میں آپ اہل فجر اٹھ جائیں، فجر سے پہلے اٹھیں۔ کوئی میری بہن ہے تو وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کر لے، اور کوئی میرا بھائی ہے تو وہ بھی یہ عمل کر لے۔ میری بہن ہے کوئی تو وہ اپنے مکان میں نماز پڑھے، اور اگر میرا کوئی بھائی ہے تو وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے۔ نماز فجر کے لیے آپ وضو کریں گے، یہ وضو آپ کا کام کرے گا۔ اگر آپ نے بستی میں نماز پڑھی ہے مسجد میں، تو آپ مسجد میں نماز پڑھ کے اپنے گھر آ جائیں۔ کوئی میری بہن ہے جس نے اپنے مکان پہ نماز پڑھی ہے، تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے بعد میں یہ عمل کر لے۔ عمل کیا کرنا ہوگا، نماز فجر کے فوراً بعد آپ یہ عمل کریں، کیونکہ یہ روزی بٹنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی وقت میں سوتے رہیں گے تو روزی بٹ جائے گی، آپ تو سونے میں رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ نماز فجر سے پہلے اٹھیں، نماز پڑھیں، اور نماز کے فوراً بعد یہ عمل کر لیں۔ اول میں آپ باوضو ہو کر کے بیٹھے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے ابھی، تو آپ اول میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کون سا پڑھیں گے، آپ کی مرضی ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بے شمار درود پاک میرے آقا پر پڑھے جاتے ہیں۔ ایک بار آپ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد میں جو ہے پرندوں کی تسبیح ہے سبحان اللہ، مگر سبحان اللہ یہ ہر پرندہ اس تسبیح کو پڑھا کرتا ہے، مگر ہم کو اس تسبیح سے پہلے ایک تسبیح اور پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو کہتے ہیں استغفر اللہ۔ کتنی بار پڑھیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد میں 33 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے، استغفر اللہ 1 مرتبہ، استغفر اللہ 2 مرتبہ، استغفر اللہ 3 مرتبہ، اس طریقے سے آپ اس کو 33 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اللہ سے معافی طلب بھی کر لیں، مولا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے، ہم نے جو کیا ہے پہلے ہم اس پر شرمندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لیں۔ 33 بار استغفار کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ نے پھر 33 بار اب سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 مرتبہ، سبحان اللہ 2 مرتبہ، سبحان اللہ 3 مرتبہ، یعنی کہ اللہ تو پاک ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ تو پاک ہے۔ پھر 33 بار آپ سبحان اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا رزاق 1 مرتبہ، یا اللہ یا رزاق 2 مرتبہ، یا اللہ یا رزاق 3 مرتبہ، اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ ان 2 ناموں کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا ہے، پروردگار جیسے تو پرندوں کو دیتا ہے اسی کی طرح میرے گھر میں بھی دولت، میرے گھر میں بھی رزق عطا فرما، میرے گھر میں برکتیں عطا فرما۔ آپ اپنے لیے دعا کرنا، صبح صبح کی یہ دعا آپ کی ٹالی نہ جائے گی۔ روزانہ آپ اس عمل کو کرنا، چند روز کے اندر انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی آپ کو ملنے والی ہے۔